ابھی تو چونکہ بہت زیادہ ہی پابندی ہو گئی نا کہ بالکل ہی بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود شادیاں تھوڑی بہت ہو ہی رہی ہیں نا. اندرون خانہ دو بندے ادھر سے نکل کے پہنچ کے ادھر سے ترکیب بنا لیتے ہیں مل جل کے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایسے بھی شادی ہو سکتی. بہت خوب، بہت خوب. آپ اگر 200 افراد کا لشکر تیار کر کے حملہ آور ہونے کے لیے نہ بھی جائیں اور جو کیا نام ہے فریق مخالف ہے اس کے اوپر لشکر کشی نہ بھی کرے تب بھی آپ کی شادی ہو سکتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم نے شادی کے ساتھ اتنی رسمیں اور اتنی چیزیں جوڑ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے شادیاں تاخیر کا بھی شکار ہوتی ہیں اور اس میں بہت ساری جگہوں پہ ظلم و زیادتی کی صورت بھی ہوتی ہے. اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا جناب بارات ہوگی، اتنا اہتمام ہونا چاہیے، کھانے پینے کی ایسی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، جس کے پاس شادی کے اخراجات جمع نہیں ہوتے، خواہ وہ لڑکے والے یا لڑکی والے، وہ تب تک بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلے جناب بچہ کما کے جناب وہ اپنی کمر دوری کرے، اتنے پیسے جمع ہوں، اس کے بعد شادی کریں گے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے اگر لڑکی والوں کے پاس نہیں ہے تو وہ بیچارے ادھر سے قرض پکڑ ادھر سے قرض پکڑ اس میں لگے ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اتنا لام لشکر جو تیار کر کے لایا جاتا ہے، ان کو ایک وقت کی روٹی ہے نا جو کھلا دیتے ہیں، اگلے ٹائم پھر فارغ، پھر اس کے بعد گھر ہی جا کے کھانا ہے نا. لیکن ان کے ایک ٹائم کی جو روٹی کھانا کھلانے کا ہے، کھانا کھلانے کا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کتنی تکلیف کے اندر پڑتے ہیں. اچھا پھر جو ہے جہیز کا سامان جمع کرنے کے اندر زندگیاں گزر جاتی ہیں. کسی جگہ تو ویسے ہی چلو 4-5 لاکھ کے یا 3 لاکھ کے جہیز میں گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ اس کے ساتھ اور بہت کچھ. 3 لاکھ بھی کم نہیں ہوتا سب کے لیے، ہر بندے کی استعداد کے مطابق ہے. کسی کے لیے 3 لاکھ ہی 3 کروڑ کے برابر ہوتا ہے. پھر اس کے اندر زیور دینا ہے تو یہ بھی کام کرنا ہے. پھر بہت ساری جگہوں پہ جو گھر سامان والی صورت ہے کہ جناب جہیز کے اندر لڑکی کو گھر بھی دینا ہے اور پورے گھر کا سامان بھی دینا ہے. تو ان کی وجہ سے شادیاں تاخیر کا شکار، ماں باپ پریشر کے اندر سٹریس کا شکار، اور عمریں گزرتی جاتی ہیں اور اس کے جو خطرناک نتائج اپنی جگہ پہ آتے ہیں آج کے معاشرے کے اعتبار سے وہ جدا. لیکن آج اس ماحول نے یہ بتا دیا کہ بھائی شادیاں جو ہے نا، نمبر ایک تو یہ ہے کہ 4-5 بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، خاندان کے بہت قریبی افراد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، تھوڑے سے کھانے کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں اور سادہ کھانے کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت زیادہ شور شرابہ کیے بغیر بھی ہو سکتی ہیں. تو جو شرعی تقاضے ہیں صرف ان کو پورا کیا جائے کہ نکاح بالاعلان ہونا چاہیے، یعنی گواہ بھی ہوں، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے پہلے بعد میں بغیر تکلیف دیے، اور اس کے ساتھ سادگی کے ساتھ شادیاں ہو جائے نا. جس انداز میں آج کل شادیاں ہو رہی ہیں، اگر یقین کرے شادی کا ٹرینڈ یہ سیٹ ہو جائے، طریقہ کار یہی بن جائے، تو اگلا مہینہ جو ہے نا یہ پوری پچھلے 50 سال کی تاریخ کا سب سے زیادہ شادیوں کا مہینہ بن جائے گا. کیونکہ آدھی دنیا تو بیچاری اسی پہ پھنسی پڑی ہوتی ہے کہ جناب یہ شادیاں کرنی کیسے، اتنے خرچے کیسے کرنے. لیکن جیسے اب ہو رہا ہے کہ یار 4 بندے جاتے ہیں، جا کے شادی کر کے جو نا وہ دلہن لے کے آ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا آئندہ بھی ذرا اسی کی طرف نظر کریں، یہ آسانیاں زندگی کے اندر پیدا کریں.